صوم کہتے ہیں کہ مخصوص وقت میں مخصوص چیزوں سے بچ جانا، شہری سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کھانا پینا اور جماع، اس سے پرہیز کر لینا، اس کو صوم کہتے ہیں۔ مگر اس میں عبادت کی نیت، اگر فرض کرو کسی کو سمارٹ بننے کا شوق ہو اور وہ بھی اسی طرح شہری سے لے کے افطاری تک کچھ نہ کھائیں تو ان کو ثواب نہیں ملے گا، وہ وزن گھٹانا چاہتے ہیں، ان کی نیت اللہ کی رضا نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، عبادت کی نیت سے ایسے کر، یہ صوم کہلاتا۔ اور اس کو اللہ رب العزت نے جو ہمارے اوپر فرض کیا تو بندہ گھبراتا ہے کہ کہیں ناراض تو نہیں ہے آقا، پابندی لگ رہی ہے۔ پابندیاں عام طور پر بات کی علامت ہوتی ہیں کہ کچھ ہوا ہے، تو مومن سمجھتے ہے کہ کہیں اللہ رب العزت ناراض تو نہیں ہو گئے کہ کھانا پینا چھڑوا دیا، تو بھائی کوئی بجٹ کی کمی کا تو خطرہ ہے نہیں۔ اللہ رب العزت کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ اگر ساری مخلوق ایک میدان میں جمع ہو جائے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، مرد عورت بچے بوڑھے، اور سب کے سب اللہ رب العزت سے اپنی من مرضی کی دعا مانگیں اور اللہ رب العزت ان کی مرضی کے مطابق ان کو عطا بھی کر دے، تو اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالیں تو سمندر کے پانی میں کمی آ جاتی، اتنے اللہ رب العزت کے خزانے بس۔ تو کھانا پینا کیوں چھڑوا دیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں فائدہ کوئی ہمارا اپنا ہے۔ ماں بچے کو جب کبھی کہتی ہے نا بیٹا ایسا مت کرو، تو اس میں بچے کا اپنا فائدہ مقصود ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس روزے کے اندر ایسے فوائد ہیں جو انسان کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ۔ روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے، ہجرت کے دوسرے سال، اور اس میں انسان کے لیے جسمانی روحانی کتنے فائدے۔ ہم اکثر و بیشتر خوب جی بھر کے پیٹ بھر کے کھانے کے عادی ہیں، پورا سال ہمیں بھوک جو ہے اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہاں ایسے لوگ ہیں دنیا میں جن کو فاقہ ہوتا ہے، لیکن میں اس مجمع کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی اتنی دی ہوئی نعمتیں ہیں، ہم من پسند کا کھانے والے لوگ ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں تو بیوی پوچھتی ہے آج کیا پکاؤں، چوائس مانگ رہی ہے، آپ کہیں تو کڑی کھچڑی بنا دیں اور آپ حکم فرمائیں تو چوف بنا دیں۔ تو ہم اپنے چوائس پہ کھانے والے لوگ، کیا اللہ کی ہم پر رحمتیں، ہمیں بھوک کا پتہ ہی نہیں چلتا، تو ہمیں کیا احساس ہوتا کہ غریبوں کے ساتھ کیا گزرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک مہینہ کے لیے دن میں بھوکا رہنے کا حکم دے دی کہ تمہیں بھی ذرا نعمت کی قدر ہو کہ تمہیں کیا نعمتیں مل رہی ہیں۔ جب پیٹ خالی ہوتا ہے نا تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے میں اللہ رب العزت کی نعمت کا کتنا محتاج ہوں۔ ایک بزرگ تھے، وہ فاقے کے فضائل سنا رہے تھے، کسی نے کہا کہ حضرت یہ بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے فضائل ہوں؟ فاقہ فرمان لگے ہاں، اگر فرعون کو کبھی زندگی میں فاقہ آتا تو وہ خدائی کا دعویٰ نہ کرتا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اسی لیے کہ کبھی فاقہ ہی نہیں آیا۔ تو جب پیٹ خالی ہوتا ہے نا پھر انسان کو اپنی اوقات سمجھ میں آتا، اور اگر فاقہ آئے ہی نہ تو پھر انسان کبھی کبھی خدا کے لہجے میں بولنا شروع کر دیتا ہے۔ توجہ فرمائیں، انسان کیا کرتا ہے، آواز میں مال کی جھنکار شامل ہوتی ہے، خدا کے لہجے میں بولتا ہے۔ ایک جگہ الیکشن ہوئے تو چوکنگ کرتے ہیں لوگ دیواروں پر، تو کسی پارٹی نے چوکنگ کروائی، ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا، آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے، ہے خدا کا لہجہ کہ نہیں؟ ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا۔ بندہ جب اپنی اوقات بھول جاتا ہے پھر یہ باتیں کرنی۔ تو روزے کی ایک افادیت تو یہ ہوئی کہ بندے کو اپنی اوقات کا پتہ چل، پھر اس کے اندر غریبوں کے ساتھ ہمدردی پیدا ہو جاتی، وہ محسوس کرتا ہے کہ اگر مجھے ایک دن کھانے کو نہ ملا تو یہ حال، تو جن کو روز ہی مشکل پیش آتی ہے، جن کے بچے روز ہی روتے روتے سو جاتے ہیں، ان ماں باپ کے دل پہ کیا گزر۔ تو پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے، غرباء اور مساکین کے اوپر خرچ کرنے کا دل کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے۔ پانی اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن چونکہ وافر ہے ہمیں اس کی قدر و قیمت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ کتنے دوستوں کو دیکھا مسواک کر رہے ہوتے ہیں، ٹوٹی چل رہی ہوتی ہے، بھائی ٹوٹی کا جو پانی بہ رہا ہے بلا مقصد یہ تو اسراف ہے، فضول خرچی ہے، لیکن چونکہ اویلیبل ہے، کر برش رہے ہیں ٹوٹی کو کھولا ہوا ہے، اور اگر پیاسا رہنا پڑے روزے کے لیے، اب پانی کی قدر و قیمت کا پتہ چلا کہ ایک گھونٹ کی کیا قیمت۔ اب اللہ رب العزت کی نعمت کی قدردانی آ گئی۔ وہ بھی تو لوگ ہیں جن کو پانی صحیح طرح میسر نہیں، دور سے بھر کے لاتے ہیں، کبھی مرد لاتے ہیں کبھی عورتیں لاتے ہیں، تو ہم اللہ رب العزت اس نعمت کی قدردانی کریں۔ پھر روزہ انسان کے اندر صبر کی صفت پیدا کر دیتا ہے۔ ریفریجریٹر کے اندر خوب اچھے اچھے کولڈ ڈرنکس رکھے ہوئے ہیں اور پیاس بھی ہے مگر پیتا نہیں، اور تو اور حلق خوش تھا، وضو کرنے بیٹھا، وضو کے لیے منہ میں پانی لے کے کلی بھی کی، اب پانی کتنا قریب پہنچ گیا، پیتا نہیں، پورا کا پورا پانی واپس نکالتا ہے، ایک قطرہ بھی آگے نہیں جانے دیتا۔ اب احساس ہوا نا کہ اللہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ تو انسان کے
کے اندر ایک قوت پیدا ہوئی صبر کر، اور یہ صبر انسان کو شریعت پر چلانے میں بہت معاون، اپنی خواہشات کو روک لینا اس کو صبر کہتے ہیں، اور روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ پھر روزہ انسان کے اندر ملکوتی صفات پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو جب ہم بھی کچھ وقت کے لیے نہیں کھاتے پیتے تو ہمارے اندر وہی صفت آتی ہے، وہ نور آ جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو صوم انسان پر فرض کیا گیا، اس کا مقصد انسان کا اپنا فائدہ تھا، بتانا مقصد تھا کہ اے پیارو، اگر تم ایک مہینہ کے لیے جائز چیزوں کو ہمارے لیے چھوڑ سکتے ہو تو بقیہ حصہ جو ہے سال کا، اس میں تم حرام چیزوں کو ہماری خاطر کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تو اس لیے روزوں کو فرض کر دیا گیا۔ اور دیکھیں یہ چھوٹی سی ایک عبادت ہے، کوئی بہت مشقتوں والی نہیں ہے، اپنی رضا کی خاطر اللہ تعالیٰ جو چاہتے شرط لگا دیتے۔ یقین جانیے کہ اگر اللہ رب العزت یہ شرط لگا دیتے کہ میرا وصل چاہنے والوں، میری طرف آنے کے لیے تم آگ میں سے گزر کے آؤ، آگ میں غسل کر کے آؤ، تو ایسے اللہ کے بندے دنیا میں اٹھ کھڑے ہوتے جو اللہ کی خاطر یہ بھی کر کے دکھا دے۔ اس محبوب حقیقی خاطر کون سی بڑی بات ہے؟ دنیا کے محبوبوں کی خاطر لوگ کیا کچھ کر لیتے ہیں۔ وہ شیریں فرہاد کا واقعہ سنا ہے نا، کہ فرہاد نے اپنے محبوب کے وصل کی خاطر پورے پہاڑ کو کھودنا شروع کر دیا تھا، تو پھر اس محبوب حقیقی کے لیے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور یہ محبوب کی عادت ہوتی ہے کہ جو محبت کا دعویٰ کرے اس کو آزماتے ضرور ہیں۔ دودھ پینے والا مجنون تو نہیں ہے یہ کہیں۔ کسی نے کہا میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ۔ اللہ رب العزت نے بھی فرما دیا میرے بندے میرے تک آنا چاہتے ہو، ذرا ایک مہینہ بھوکا پیاسا رہ کے تو دکھاؤ نا ہماری خاطر تمہاری محبت کتنی ہے۔ تو مومن کو تو اس پہ خوش ہونا چاہیے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت کے وصل حاصل کرنے کی خاطر اتنی چھوٹی سی شے، سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے کام بہت آسان کر دیا۔ وہ چاہتے تو 12 میں سے 11 مہینے رمضان بنا سکتے تھے، پھر کیا ہوتا؟ اور شروع میں تو دن اور رات دونوں کا روزہ ہوتا تھا۔ اللہ نے احسان فرما دی، کتنی مہربانی فرما دی۔ چنانچہ یہ جو کتب علیکم الصیام ہے، یہ بتا رہا ہے کہ روزوں کو ہمارے اپنے فائدے کے لیے اللہ رب العزت نے فرض کیا۔ اس کے باوجود ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ آقا نے جو پابندی لگائی تو آخر کوئی وجہ تو ہے، تو اللہ رب العزت نے تسلی کی بات کر کیا فرما دیا؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ یہ روزے تم سے پہلوں پر پڑھیے گئے۔ تسلی مل گئی کہ نئی پابندی نہیں لگی، یہ ایک عبادت پہلوں سے چلی آ رہی تھی، اللہ رب العزت نے اسی عبادت کو ہم پر بھی فرض فرما دیا، تو خفا نہیں ہے بلکہ اسی عبادت کو جاری فرما دیا۔ تو مومن کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے یہ پڑھ کر۔ تاہم روزہ ایک ایسی عجیب عبادت ہے کہ اس کو مکہ مکرمہ سے مناسبت، نبی علیہ السلام سے مناسبت، قرآن سے مناسبت، اللہ رب العزت سے مناسبت۔ اللہ مکہ مکرمہ سے مناسبت کیسے ہوئی بھائی؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں دجال آئے گا، پوری دنیا کا دورہ کرے گا، لیکن مکہ مکرمہ سے اس کو دور رکھا جائے گا، فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے، دجال اندر نہیں جا سکے۔ ہاں زلزلہ آئے گا اور جو کمزور لوگ ہوں گے وہ خود ہی باہر نکل آئیں گے، مگر دجال کو مکہ مکرمہ سے دور رکھا جائے گا۔ تو اگر مکہ مکرمہ سے اللہ نے دجال کو دور رکھا تو اللہ رب العزت نے اپنے رمضان سے شیطان دجال کو بھی دور رکھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے جاؤ اور بڑے جو سرکش شیاطین ہیں ان کو قید کر دو تاکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے روزوں کو خراب نہ کر۔ مناسبت ہوئی نا ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مناسبت، وہ کیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان، یہ رمضان کا مہینہ یعنی روزے بھی رکھنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت فرمائیں۔ مناسبت ہوئی۔ اچھا ایک مناسبت قرآن کے ساتھ، وہ کیسے؟ قرآن مجید جہاں بھی پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن مجید سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت رحمتیں برساتے ہیں، تو قرآن رحمتوں کے نزول کا سبب بنا، رمضان بھی حدیث پاک کے مطابق رحمتوں کے نزول کا سبب بنا۔ نبی علیہ السلام نے رمضان کا نام شہر الرحمہ فرمایا، رحمت کا مہینہ، خاص اللہ کی رحمتیں اس مہینے میں نازل ہوتی، وہ بھی رحمت کے نزول کا سبب اور رمضان بھی رحمت کے نزول کا سبب۔ اور اس کے علاوہ جو قرآن مجید ہے وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، تو اللہ رب العزت کی صفت ہے، اللہ کے ساتھ اس کو ایک مناسبت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے، فَإِنَّهُ کلام اللہ، قرآن اللہ کی بولی ہے، کلام ہے اللہ کا، اللہ نے کلام فرمایا، اللہ سے ایک نسبت ہوئی نا قرآن۔ اور روزہ کیا ہوتا ہے؟ کھانا
پینا جماع سے پرہیز اور کھانے پینے سے منزہ اور مبرہ کون ذات ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو یہ صفت خداوندی ہے. روزہ جو ہے نا یہ کس کی صفت ہے؟ صفت خدا. وہ کلام خدا اور یہ کیا ہوا؟ صفت خدا. پھر ایک نسبت آپس میں ہوگی نا آپس. قرآن مجید برکات آنے کا سبب. یہ کتاب ایسی ہے مبارکن برکت والی. اور رمضان کا مہینہ نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا کہ شہر مبارک، کہ ایسا شہر البرکہ مبرکت والا یہ شہر مہینہ. تو وہ بھی برکتوں کے نزول کا سبب، یہ بھی برکتوں کے نزول کا سبب. پھر دیکھیں قرآن بھی قیامت کے دن شفاعت کرے گا، روزہ بھی قیامت کے دن شفاعت کرے گا. تو رمضان کے ساتھ رمضان اور قرآن آپس میں بہت مناسبت ہے. اسی لیے قرآن مجید رمضان المبارک میں اترا. بلکہ جتنی کتابیں آسمانی ہیں وہ ساری کی ساری رمضان کے مہینے میں اتاری گئی. چنانچہ صحائف ابراہیمی 3 رمضان کو، زبور 18 رمضان، تورات 6 رمضان، انجیل 13 رمضان، قرآن مجید 27 رمضان. تو دیکھو نسبت ہو گئی. پھر نبی علیہ السلام سے بھی تو ہے نا نسبت اس رمضان کی. قرآن کن پر اتارا گیا؟ نبی علیہ السلام پر اتارا گیا. اور کس مہینے میں اتارا گیا؟ رمضان میں اتارا گیا. نسبتیں دیکھیے. اس لیے یہ رمضان ایک خصوصی مہینہ برکتوں کا. دیکھیں دستور یہ ہے کہ جب بڑے کسی چیز کو بڑا کہہ دینا تو وہ چیز واقعی بہت بڑی ہو. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اکٹھا فرما کر کہا لقد اضلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک بڑا مہینہ. اندازہ لگائیے کہ اس کی برکتوں کا کیا حال ہو. بھائی جس مہمان کی کوئی انتظار کرے، کوئی خاصی مہمان ہوتا ہے نا. نبی علیہ السلام 3 مہینے پہلے سے دعائیں مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. ہے نا کوئی احترام والا، عزت والا، برکتوں بھرا مہینہ کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ تک پہنچنے کی اللہ کے سامنے دعائیں فرماتے. چنانچہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا اجر اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لیا. اسی لیے جو انسان روزہ رکھتا ہے تو فرشتے اس کا اجر نہیں لکھتے، بلکہ صرف لکھ دیتے ہیں کہ اس بندے نے روزہ رکھا. قیامت کے دن جب انسان اللہ رب العزت کے حضور جائے گا تو اللہ رب العزت اس وقت بندے کھڑا فرمائیں گے، کہیں گے میرے بندے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور اس کی جزا، اس کا بدلہ بھی میرے ہی ذمہ. اور بڑوں کی دین بھی تو بڑی ہوتی ہے نا. سائل نے حاتم طائی سے 5 دینار مانگے تھے. اس نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ اس کو 500 دینار دے دو. تو خادم نے پوچھا کہ مانگے تو 5 ہیں اور آپ 500 دلوا رہے ہیں. کہنے لگا اس نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا، میں نے اپنے مقام کے مطابق. تو دنیا کے سخی اگر اس طرح دیتے ہیں تو سوچیں تو صحیح کہ جہاں اللہ رب العزت عطا کرنے والے ہوں گے، اللہ اکبر کبیرہ، اس مالک کی پھر دین کتنی بڑی ہوگی. تو اس روزے کی عبادت کا اجر اللہ رب العزت. اسی لیے یہ مہینہ انتہائی برکتوں والا مہینہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا اولھا رحمت، پہلے 10 دن رحمت، اوسطھا مغفرت، درمیان کے 10 دن مغفرت، وآخرھا عتق من النار، اور آخری 10 دن تو آگ سے آزادی ہے. کیا مطلب؟ کہ جو لوگ گناہوں سے پاکیزہ تقوی بھری زندگی گزارنے والے تھے، پہلا عشرہ رحمت، پہلے عشرے میں ہی ان کی مرادیں پوری ہوگی، مغفرت ہو. جو خطا کار تھے، گناہ بھی کر لیتے تھے، رو دھو بھی لیتے تھے، تو رمضان کے پہلے 10 دن کی رحمتیں جب ان کو ملی تو اوسطھا مغفرت، تو دوسرا ان کے لیے مغفرت کا سبب ان کے گناہ سب دھل گئے. اور تیسرا عشرہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو رمضان کے علاوہ فسق و فجوری میں رہتے تھے، غفلت بھری زندگی تھی، مسجد کا رخ ہی نہیں کر پاتے تھے. انہوں نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے لیے فٹ کر لیا تھا. رمضان کا مہینہ آیا، پہلے عشرے کی رحمتیں ملی، دوسرے عشرے کی برکتیں ملی، تو ان رحمتوں اور برکتوں سے اتنے گناہ دھل گئے کہ آخرھا عتق من النار، اللہ نے آخری عشرے میں ان کو بھی جہنم سے آزاد فرمایا. لہذا رمضان مبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا خزینہ. ایک عام دستور ہے کہ جب گیسٹ روم کی صفائی ہو رہی ہو، بستر نیا بچھایا جا رہا ہو، چیزیں رکھی جا رہی ہوں، تو دیکھنے والے کو پتا چلتا ہے بھئی کسی گیسٹ کو بلا رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے جنت کو دھویا جاتا ہے، خوشبوؤں سے دھونی دی جاتی ہے، خوشبوؤں کی. جنتی مخلوق پوچھتی ہے ملائکہ سے کہ تیاریاں کس کے لیے ہو رہی ہیں. ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ امت محمدیہ کے لوگ روزہ دار روزے رکھیں گے اور ان کو اللہ رب العزت جنت میں الاٹمنٹ فرمائیں گے، اس لیے تیار کر رہے ہیں. تو یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ. چنانچہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جتنے بھی لوگ سے لے کے آخر تک آئے، مختلف مذاہب والے، سب کے اندر روزے فرض، چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا کتب علی الذین من قبلکم. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 مہینہ کے روزے رکھتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام نے ایام بیض کے روزے رکھے. حضرت نوح علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا. حضرت داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ 1 دن افطار، 6 مہینے کے روزے رکھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کے روزے رکھے. حتیٰ کہ برہمن ہندو لوگ وہ 24 روزے، ان کا نام برت رکھا ہوا، جینی دھرم میں بھی 40 دن کے روزے. تو
تو اللہ کی شان دیکھو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسی بات فرمائی کہ آج دنیا کے محقق اس کو تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رکھ. کہتے ہیں جی بالکل صحیح بات کہی, قرآن مجید کی حقانیت کا ثبوت ہے نا. یہ روزے اللہ رب العزت کو اتنے پسند کہ فرماتے ہیں خلوف فم الصائم اطیب من ریح المسک. اللہ کے نزدیک روزہ دار کے منہ سے جو مہک آتی ہے وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ روزے دار کو کتنا پسند فرماتا ہے. روزے رکھنے کا مختلف تین درجات ہیں. ایک تو یہ ہوا کہ انسان کھانا پینا اور جماع اس سے پرہیز کرے, یہ روزے کا سب سے انتہائی درجہ, نیچے کا درجہ. ایک اس سے اونچا درجہ ہے, وہ کیا کہ ان تین چیزوں سے بھی بچے اور اپنے جسم کے باقی اعضاء کو بھی اللہ نافرمانی سے بچائے. آنکھ سے غلط نہ دیکھے, زبان سے غلط نہ بولے, کان سے غلط نہ سنے, کسی کا دل نہ دکھائے, تکلیف نہ پہنچائے. اگر کوئی الجھنا چاہے تو کہہ دے کہ انا صائم, بھائی میں روزہ دار. یہ اس سے اونچے درجے کے روزہ رکھنے والے. اور ایک سب سے اعلیٰ روزہ وہ کھانا پینا جماع سے بھی بچے, جسم کے اعضاء کو بھی گناہوں سے بچائے اور اپنے دل کو بھی غفلت سے محفوظ رکھے. ایک لمحہ بھی دل کو اللہ سے غافل نہ ہونے دے. یہ روزے کا سب سے اعلیٰ. کہ علم میں اللہ نے برکت رکھی, اسی طرح وقت میں برکت ہوتی ہے تو تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جاتے ہیں. اگر برکت دیکھنی ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ طیبہ کی 10 سالہ زندگی کو دیکھ لیں کہ 10 سال میں دین کا صحابہ کو بھی سکھانا, باہر سے جو وفد آتے ہیں ان کو بھی سکھانا, اپنے اہل خانہ کو بھی سکھانا, اور پھر رات میں اتنی عبادت کہ حتی یتورمت قدماہ, قدم متورم ہو جاتے تھے. یہ وقت کی برکت ہے کہ 10 سال میں آپ نے دنیا میں انقلاب پیدا کر. قوموں کی زندگی میں 10 سال تو بڑا تھوڑا سا عرصہ ہوتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ارد گرد میں کہ 10 سال میں تو کہیں بھی تبدیلی نہیں آتی, بلکہ 10 سال میں تو ملک اپنی ڈائریکشن سیدھی نہیں کر پاتے کہ کدھر جانا ہے ہم نے. مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال کے عرصے میں اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا. یہ وقت کی برکت نہیں تو پھر اور کیا. دیکھیے اللہ رب العزت نے ایک محدث تھے, ان کے وقت میں برکت ڈالی. چنانچہ جب وہ فوت ہوئے تو انہوں نے زندگی میں جتنی کتابیں لکھی تھیں ان کے صفحات کو, پیجز کو کاؤنٹ کیا گیا, اور ان کی زندگی کے جتنے پورے دن تھے ان کے اوپر ڈیوائیڈ کیا گیا تو پر ڈے 40 پیجز بنے. اب آپ سوچئے کہ ایک دن میں ہم 40 پیجز پڑھ نہیں سکتے, وہ نئی کتاب کے 40 پیجز لکھ لیا کرتے تھے. یہ برکت نہیں تو اور کیا ہے. چنانچہ اگر پہلے 15 سال جو علم حاصل کرنے کے ہیں وہ نکال دیں تو پھر تو ایوریج 40 کی بجائے شاید 60-70 ہی ہو جائے. جو کتاب لکھتے ہیں وہ مہینے میں جا کے چند صفحے لکھ پاتے ہیں, سالوں لگتے ہیں کتاب کے لکھنے میں. ان کو اللہ نے ایسی برکت وقت کی دی. شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہر دن کے 40 صفحے بنتے تھے جو وہ نئے لکھتے تھے. اللہ نے وقت میں برکت عطا فرما دی تھی. حضرت اختر ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھو, چنانچہ ان کی اپنی 2600 کتابیں جو اس وقت پبلش ہوئی موجود ہے. یا اللہ, 2600 کتابیں لکھ دینا. علم میں بھی کام کیا, تصوف و سلوک میں بھی کام کیا, لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی ان کو وقت دیتے تھے, تفسیر بھی لکھی, حدیث پہ بھی لکھا, فقہ پہ بھی لکھا. سبحان اللہ, اللہ کی شان. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کا کر لینا, اس کو برکت کہتے. تو اللہ رب العزت نے ان کو برکت عطا فرمائی تھی. تو دیکھیے علم میں بھی برکت, وقت میں بھی برکت, اور پھر قوت حافظہ میں بھی برکت. ایسی قوت حافظہ, ایک بات پڑھ لی 20-20 سال نہیں بھولتی تھی, 25-25 سال نہیں بھولتی تھی. سبحان اللہ. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, ایک مرتبہ ان کو کسی مقدمے میں مناظرہ کے لیے عدالت میں آنا پڑا تو مخالف نے ایک عبارت پڑھی تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کتاب مجھے دو, اس کتاب کے اندر مجھے تبدیلی نظر آ گئی. انہوں نے کہا کہ لے لیں. حضرت نے کتاب دیکھی, فرمایا کہ اس کتاب میں تو عبارت یہ ہے مگر یہ تھوڑا کٹ کر کے چھاپی گئی ہے, لہذا میں اپنی کتاب منگواتا ہوں. جب اوریجنل نسخہ منگایا اور اس کو پڑھا گیا تو عبارت کا مفہوم بالکل ہی کچھ اور تھا. انہوں نے درمیان میں ایک سطر کو ختم کر کے اس طرح کتاب کو پرنٹ کیا کہ مطلب کچھ اور بن جاتا تھا. تو جج بڑا حیران ہوا. اس نے کہا کہ آپ نے یہ عبارت کب پڑھی؟ فرمانے لگے یہ عبارت میں نے آج سے 25 سال پہلے پڑھی تھی. 25 سال پہلے کی پڑھی ہوئی عبارت یاد تھی کہ درمیان میں کچھ چیزوں کو مس کر دیا. اس کو قوت حافظہ کی برکت. ایک بزرگ
बुजुर्ग गुजरे हैं अबू जुरआ रहमतुल्लाह अलैह, बड़े मुहद्दिस थे, हदीस पाक पढ़ाते थे। उस जमाने में एक कपल था, दोनों जवानुल उम्र, और अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। मगर हुआ ये कि एक दिन बीवी इंतजार में थी और खाविंद को उनकी मजलिस में कुछ देर हो गई। जो रूटीन था कि इतने बजे घर पहुंच जाते थे, वो नहीं पहुंच सके, तो बीवी माइंड कर गई, गुस्से में आ गई। जब खाविंद घर पहुंचा तो उसने कहा कि आप देर से क्यों आए? उसने कहा आपको पता है कि मैं उनसे इल्म पढ़ने के लिए जाता हूँ, तो वहां मुझे देर हो गई। उसने गुस्से में कह दिया तेरे उस्ताद को कुछ नहीं आता, तू वहां से जाके क्या सीखेगा? अब अपने बारे में तो बात बंदा बर्दाश्त कर जाता है, बाप के बारे में या उस्ताद के बारे में बर्दाश्त करना जरा मुश्किल हो जाता है। तो आगे से खाविंद ने ये कह दिया कि अगर मुझे मेरे उस्ताद को 1,00,000 हदीसें याद ना हो तो मेरी तरफ से तुझे तलाक। गुस्से में बात कर गया। अब रात तो गुजर गई, सुबह उठे तो बीवी भी रिग्रेट कर रही है, भाई मैं गुस्से में थी तो मुझे इसके उस्ताद को तो बुरा नहीं ना कहना चाहिए था। और खाविंद भी कहने लगा कि चलो अगर वो गलती कर गई थी तो मुझे भी तो गुस्से में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। बीवी ने पूछा अब क्या करें? उसने कहा भाई ये तो कंडीशनल है मसला, तो मैं जाके इमाम साहब से पूछता हूँ। चुनांचे वो अबू जुरआ रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और जाके मसला कहा कि हजरत हम दोनों ने बेवकूफी कर ली, तो अब आप बताएं कि तलाक हुई या नहीं हुई? तो अबू जुरआ रहमतुल्लाह अलैह ने बात सुनी और फरमाया कि जाओ जाके मियां बीवी की तरह रहो, इसलिए कि 1,00,000 हदीसें मुझे इस तरह याद हैं जिस तरह लोगों को सूरह फातिहा याद होती। इसको कुव्वत हाफिज़ा की बरकत कहते हैं। जब अल्लाह ताला मेमोरी में बरकत दे देती है ना, फिर बात भूलती नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बात सुन लीजिए कि उनकी कुव्वत हाफिज़ा कैसी थी। आप एक मरतबा बगदाद गए, वहां के उलमा ने बड़े ऐलानात करवाए कि ये कम उम्र आदमी है मगर बड़े हाफिज हदीस है, लाखों हदीसें याद है, वो आ रहे हैं। और उन्होंने शायान शान इस्तिकबाल भी किया, और इस्तिकबाल करने के बाद उन्होंने एक मजलिस रखी। उस मजलिस में भी उन्होंने ऐलान किया कि भाई ये हाफिजुल हदीस हैं और इनकी कुव्वत हाफिज़ा बड़ी अच्छी है और हम इनसे कुछ अहदीस के बारे में पूछेंगे। और असल में उन्होंने 10 बंदों को तैयार किया हुआ था और हर बंदे को 10 हदीसें दी थी जिनमें कहीं सनद के अंदर गलती थी कहीं ना कहीं, और कहा था भी तुम सब इनसे बारी बारी पूछना। अब एक तरफ तो खूब ऐलान तशहीर कि ये हाफिज हदीस हैं, हाफिज हदीस हैं, तो इमेज तो यही बनता है ना कि भाई ऐसा बंदा कि हदीस पढ़ोगे तो वो फौरन कहेगा हाँ मुझे पता है हाफिज हदीस के हुए। मगर यहाँ मामला डिफरेंट था। जरा अंदाजा लगाइए कि टेस्ट करने वालों ने भी कैसी टेस्टिंग की। जब इमाम साहब की खूब तारुफ करवा दिया, तारीफें कर दी, तो बिठा दिया। एक बंदा खड़ा हुआ, जी मुझे कुछ हदीसें आपसे मालूम करनी है। फरमाया पूछो। उसने पहली हदीस पढ़ी, आपको आती है? फरमाया ला मुझे नहीं आती। दूसरी पढ़ी, ला मुझे नहीं आती। तीसरी, मुझे नहीं आती। तीसरी, चौथी, पांचवी, 10 हदीसें पढ़ी और इमाम साहब कहते हैं ला मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अब आम बंदा क्या सोचेगा कि ये कहां से हाफिज आ गया, इसको तो आता ही कुछ नहीं है। तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर उन्होंने डाला उनके ऊपर कि बंदे का दिल करता है यार मैं किसी पे तो हाँ कहूँ ना कि ये मुझे आती है। आपने कहा ला। फिर दूसरा बंदा खड़ा हुआ, उसने 10 हदीसें पूछी, 10 पे ला कहा। फिर तीसरा खड़ा हुआ, चौथा खड़ा हुआ, पांचवा, हत्ता के 10 के 10 खड़े हुए और उन्होंने अपनी अपनी हदीसें पूछी और आपने 100 हदीसें सुन के कहा ला मुझे नहीं मालूम। तो अब सोचें आम आदमी का इंप्रेशन क्या बनता है कि इसको तो आता ही कुछ नहीं है, ये कहां से हाफिज आ गया। जब इतना प्रेशर उन्होंने बर्दाश्त कर लिया और 10 के 10 बंदे बैठ गए तो फिर इमाम साहब कहने लगे अच्छा अब जरा सुनो, पहले बंदे ने ये हदीस पढ़ी जो उसने गलत पढ़ी थी, आपने पहले गलत पढ़ी जो एक ही दफा सुनी थी, और फिर फरमाया सही हदीस ये है, फिर सही हदीस पढ़ ली। फिर दूसरी हदीस उसने ये पूछी थी, गलत पढ़ी, फिर सही पढ़ी। हत्ता के इमाम साहब ने जिस तरतीब से उन्होंने 100 हदीसें पूछी थी, एक मर्तबा सुनकर 100 हदीसों को पढ़ दिया, फिर सही हदीसों को भी सुना दिया। क्या कुव्वत हाफिज़ा होगी कि एक दफा सुनने पर याद हो जाती थी हदीस। ये क्या चीज है? ये कुव्वत हाफिज़ा की बरकत कहला। एक होती है रिज्क में बरकत। रिज्क की बरकत क्या कि अल्लाह ताला इंसान को जो देते हैं वो उनकी जरूरियात के लिए पूरा हो जाता है। खाने में भी बरकत होती है, अल्लाह ताला फजल फरमा दे। चुनाचे कितनी बार ऐसा हुआ, नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी का एक वाकया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत भूख लगी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए। अबू हुरैरा कहते हैं कि मुझे तो इतनी भूख थी, कई दिन से कुछ नहीं खाया था, मैं मस्जिद नबी के दरवाजे पे लेट गया था, यानी मुझसे बैठा भी नहीं जाता था, इतनी भूख थी मेरे अंदर। मैं लेट गया था कि भाई चलो जो यहाँ से गुजरेंगे वो मुझे देखेंगे तो कोई ना कोई मुझे
مجھے کھانے کی دعوت دے گا تو مجھے بھی کچھ مل جائے گا۔ اب ابو بکر صدیق لانو آئے، سلام کیا، چلے گئے۔ میں سمجھ گیا ان کے بھی گھر میں کچھ نہیں پکا ہوگا، ورنہ تو یہ مجھے دعوت دیتے۔ عمر لانو آئے، سلام کیا اور گزر گئے۔ میں نے کہا ان کو بھی اندازہ ہوگا کہ گھر میں پتہ نہیں ہے یا نہیں، مجھے نہیں آفر کیا۔ پھر نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ ابو ہریرہ یہاں پر کیوں ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو کچھ ہے نہیں، بھوک لگی ہوئی ہے۔ اچھا ابو ہریرہ لانو اور میرے ساتھ۔ تو نبی علیہ السلام ابو ہریرہ لانو کو لے کر گھر گئے اور وہاں تشریف لے جا کر آپ نے پیغام بھیجا، بھئی کچھ کھانے کی چیز ہو تو بھجوائیں۔ ام المومنین نے پیغام بھیجا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالہ دودھ ہے اور کچھ نہیں، فرمایا بھیج دو۔ ابو ہریرہ لانو کہتے ہیں کہ مجھے کچھ امید لگ گئی کہ چلو بھئی ایک پیالہ دودھ تو ملے گا نا، کچھ تو پیٹ میں جائے گا، کچھ تو سہارا ہوگا۔ لیکن جب وہ ایک پیالہ دودھ آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اور اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤ۔ اب اصحاب صفہ کم و بیش 70 ہوتے تھے، کبھی کم کبھی زیادہ۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اصحاب صفہ کو بلانے چلا تو میں سوچ رہا ہوں کہ ایک پیالہ دودھ اور 70 بندے، اور پھر یہ بھی مجھے خیال آ رہا تھا کہ چونکہ میں ہی بلانے جا رہا ہوں تو نبی علیہ السلام میرے ہی ذمہ لگائیں گے کہ تم ان کو پلاؤ، تو پلانے والی کی باری تو بعد میں آتی ہے۔ تو اس کا مطلب میں بھی 70 کے آخر پہ، تو بھئی ایک پیالے میں سے کیا دودھ بچے گا؟ اب میں سوچتا ہوا جا رہا ہوں، میں بلا کے لے آیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ ان کو دودھ پلاؤ۔ میں نے پہلے والے کو دودھ دے دیا، اس نے پیا جتنا چاہا، پھر دوسرے کو پلایا، تیسرے کو پلایا۔ فرماتے ہیں کہ 70 بندوں نے دودھ کا پیالہ پیا اور دودھ جیسے تھا ویسے ہی تھا۔ پھر میری باری آ گئی، نبی علیہ السلام مجھے دیکھ کر مسکرائے، فرمایا ابو ہریرہ اور پی، تو میں نے پینا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ حتی شبعت، میرا پیٹ بھر گیا دودھ پی پی کے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت پیا، فرمایا اور پی، تو کہتے ہیں میں نے پھر پیا حتی کہ پیٹ بھر گیا۔ نبی السلام مسکرائے، فرمایا اور پی۔ میں نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور نہیں پیا جاتا۔ تو نبی علیہ السلام نے وہ پیالہ خود لیا، نوش فرمایا اور پھر جا کر دودھ ختم ہوا۔ اس کو کہتے ہیں برکت، کہ ایک پیالہ دودھ اتنے لوگوں نے پیا اور اللہ نے ان کی بھوک کو مٹا دی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں آئے، جنگ خندق میں آئے اور نبی علیہ السلام سے عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی نے ایک چھوٹا بکری کا بچہ تھا گھر میں، وہ ذبح کروایا اور آپ کے لیے کھانا بنوایا کہ آپ نے بہت دیر ہو گئی کھانا نہیں کھایا، تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائیے، کھانا کھا لیجیے۔ ان کا گھر احد وہ جو جگہ تھی نا خندق کی، اس کے بالکل قریب تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا سارے لشکر والوں کو بتا دو کہ جابر کے گھر دعوت ہے، یہ چند بندے گروپ بنا کے آتے جائیں، کھانا کھاتے جائیں، اور فرمایا جابر تم جاؤ اور میرے آنے تک کھانے کو تقسیم نہ کرنا، بند رکھنا۔ جابر لانو گھر آئے، او اللہ کی بندی، میں نے تو نبی علیہ السلام کو دعوت دی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا اعلان کروا دیا کہ جابر کے گھر دعوت ہے، اور یہ تو بکری کا چھوٹا سا بچہ۔ عورت بڑی سمجھدار، اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے سب کو انوائٹ کیا ہے یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو انوائٹ کیا ہے؟ کہا میں نے نہیں کیا، میں نے تو صرف نبی علیہ السلام کو کیا تھا۔ اس نے کہا اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی علیہ السلام تشریف لائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تقسیم کرنے کی جگہ پر خود بیٹھ گئے اور آپ تقسیم فرماتے رہے۔ صحابہ 10 آدمی چند آدمی مل کے آتے رہے، کھانا کھا کے جاتے رہے، پورے لشکر نے کھانا کھایا اور بکری کا بچہ اس کا سالن پورے لشکر کو پورا آ گیا۔ اس کو کہتے ہیں رزق میں برکت، اللہ تعالیٰ برکت دیتے۔ چنانچہ ایسی برکت ہو جاتی ہے مال میں کہ الحمدللہ بندے کا مال ضرورتوں کے لیے پورا ہو جاتا ہے، ضرورتوں کے لیے پورا ہو جاتا ہے۔ ایسی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما۔ ایک مرتبہ ایک خاتون آئی اور بات کرنے کے لیے پردے کے پیچھے جو بیٹھی تو اس نے رونا شروع کر، میں نے کہا بھی صحیح کہ بھئی آپ کیوں رو رہی ہیں، مگر اتنی پریشان تھی رونا شروع کر دیا۔ تو جب اس نے رونا شروع کر دیا تو ہم نے بھی پھر تھوڑی دیر اس کو رونے دیا کہ بھئی ذرا سنبھلے گی تو بات کریں گے تاکہ بات سنیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سنبھلی تو میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہنے لگی میں بہت پریشان۔ کیوں پریشان ہے؟ کہنے لگی کہ میرا خاوند بہت بڑا انڈسٹریلسٹ ہے، کئی درجن کمپنیوں کا مالک ہے، اور میرا فرسٹ کزن بھی ہے اور مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس نے گھر میں
مجھے ہر آسانی دی ہوئی ہے. گھر ایسا اس نے بنایا ہے کہ جیسے کوئی محل ہوتا ہے. گھر کا سارا خرچہ اس نے ذمہ لیا. بجلی کا بل دیتا ہے, ٹیلی فون کا بل دیتا ہے, گیس کا بل دیتا ہے, حتیٰ کہ وہ کچن میں جو خرچہ ہوتا ہے اس کا بھی خرچہ بھرتا ہے. نوکروں کی تنخواہیں, سیکیورٹی والوں کی نگاہیں, ڈرائیور کی تنخواہیں, سب وہی ٹوٹل دیتا ہے. میرے اوپر گھر کا کوئی خرچہ نہیں. البتہ میرے ذاتی خرچے کے لیے وہ مجھے ہر مہینے $2000 دیتا ہے. میں بڑی پریشان ہوں, میرے خرچے پورے نہیں ہوتے. اب ذرا سوچئے کہ عورت کو پرسنل ایکسپینسز کے لیے وہ $2000 پر منتھ دیتا ہے اور عورت کہتی ہے میں بڑی پریشان ہوں, میرے خرچے پورے نہیں. جب اس نے یہ بات کہی تو پھر میں نے اسے سمجھایا. میں نے کہا بھائی میری تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کا میاں آپ کو 2000 کی بجائے $3000 پر منتھ بھی دے دے تو آپ کے خرچے پورے نہیں ہوں گے. کہنے لگی پیر صاحب سی بات تو نہ کریں آپ. میں نے کہا اس لیے کہ ڈائریکشن بدلنے کی ضرورت. کہنے لگی کیا؟ میں نے کہا آپ کو اللہ نے اتنا مال دیا, پردے کی پابندی نہیں ہے, نماز کی پابندی نہیں ہے, رسمی رواجی زندگی جو عورتوں کی ہوتی ہے فیشن والی وہی آپ کی زندگی ہے. تو جب دین ہی زندگی میں نہیں ہوگا تو برکت ہی نہیں ہوگی. تو جب مال میں برکت نہیں تو $5000 بھی مہینے کے دے دے, آپ کے خرچے تو ختم نہیں ہونے والے. کہنے لگی پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ آپ اپنی زندگی کی ترتیب کو بدلیں. جس ترتیب پر انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں اس کو اپنائیں. پردے کا خیال کریں, نمازیں پڑھیں, یہ کریں وہ کریں جو شریعت نے کہا. خیر بات اس کے سمجھ میں آ گئی. کہنے لگے جی ٹھیک ہے, آپ مجھے توبہ کے کلمات پڑھا دیں, میں آج سے زندگی بدلنے کی نیت کر. اللہ نے مہربانی کر دی, اس نے بیعت کے کلمات پڑھ لیے, پھر نماز کی نیت کر لی, زندگی اس کی بدل. اللہ کی شان, کوئی کچھ مہینے بعد یا 1 سال بعد وہ عورت دوبارہ آئی اور اتنی خوش, حضرت میں بس اپنے حالات بتانے آئی ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرنے آئی ہوں کہ اب میں شریعت کے مطابق زندگی گزارتی ہوں. میرے ذاتی خرچے $500 میں پورے ہوتے ہیں, $1500 ہر مہینے میں یتیموں اور بیواؤں پہ خرچ کر دیتی. جب مال میں برکت ہوتی ہے نا تو تھوڑا مال زیادہ ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے. ایک شخص آیا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, حضرت حج پہ جانا ہے, پیسے نہیں. تو حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا, چونی نکالی اور دے دی. لو بھائی خرچے کے لیے چونی لے لو. اب وہ نکلا حج کے سفر پہ. جیسے ہی بستی سے باہر نکلا تو ایک قافلہ جا رہا تھا. سلام کیا, پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی ہم حج پہ جا رہے ہیں. انہوں نے پوچھا تم کہاں؟ کہنے لگا ارادہ تو میرا بھی حج کا ہے. ان کا یار ایک بندے نے ہمارے ساتھ حج پہ جانا تھا, کوئی آخری لمحے پہ کام پڑ گیا اور وہ نہیں گیا, تو ایک جگہ خالی ہے اونٹ پہ, اگر تم بیٹھنا چاہو تو آ جاؤ. یہ ان کے ساتھ ہو گیا. اب قافلے والوں نے کھانا بھی کھلایا, مہمان نوازی بھی کی اور اس کو وہاں پہنچا کے حج بھی کروا دیا. واپس آنا چاہا, یہ اس جگہ گیا جہاں اونٹ کرائے پہ ملتے تھے سفر کے لیے, تو دیکھا ایک اور قافلہ ہے. تعارف ہوا کہاں جاتے ہو؟ نے کہا کہ میں نے تو فلاں ملک شہر میں جانا ہے. ان کا ہم نے بھی اسی سے تھوڑا سا آگے جانا ہے. ایک بندہ ہمارے ساتھ حج پہ آیا تھا اور اس کا جو ہے نا حج کے دوران انتقال ہو گیا, تو اس کا اونٹ خالی ہے, بھئی تم جانا چاہتے ہو تو آ جاؤ. یہ پھر ساتھ جڑ گیا, کھانا بھی ملا, سفر میں ان کے ساتھ بھی رہا, اور جس بستی سے چلا تھا اس بستی میں آ کے اتر گیا. اب بڑا حیران کہ حضرت صاحب نے چونی دی تھی, نہ جاتے خرچ ہوئی نہ آتے خرچ ہوئی. پہنچا, حضرت میں حج کر کے آ گیا, لیکن عجیب بات ہے کہ وہ چونی تو میری خرچ ہی نہیں ہوئی. حضرت نے فرمایا پھر میری چونی واپس کر دو. یقین کیجئے کہ اللہ والوں کی چونی بھی خرچ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ مال میں ایسی برکت دے. تھوڑا مال ہوتا ہے, ضرورت ہی نہیں پڑتی. چنانچہ ایک بزرگ تھے تو ان سے بیٹے نے پوچھا کہ ابو یہ جو آپ برکت برکت کہتے رہتے ہیں پریکٹیکلی بھی تو سمجھائیں. انہوں نے اپنے بچے کو لیا اور گھر میں ایک پمپ موٹر لگا ہوا تھا, اس کے پاس لے گئے اور دکھایا, بیٹے دیکھو ہاں گیزر لگا ہوا تھا, تمہاری عمر ہے اس وقت 29 سال اور میں نے تمہاری پیدائش سے پہلے گیزر لگوایا تھا. 29 سال میں اس گیزر کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اس کو مال میں برکت ہے. اور ہم دیکھیں تو شاید 29 سال میں ہمارے 5 گیزر ختم ہو جاتے. مجھے ایک آدمی ملا, کہنے لگا جی میرے گھر میں ایک موٹر لگی ہوئی ہے, 35 سال سے وہ چل رہی ہے, مجھے کبھی اس کی مینٹیننس کی ضرورت پیش نہیں آئی. 35 سال میں کبھی موٹر نہیں جلی, اور ہماری تو 35 سال میں 35 موٹریں جل جاتی. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک برکت ہوتی ہے. اللہ اس بندے کو ضرورت پڑنے ہی نہیں دیتے, اس کے خرچے ہی کم ہوتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں ہیں کئی گھروں میں تھوڑی سی تنخواہ ہوتی ہے اور 6-6
ساتھ ساتھ بچے ہوتے ہیں اور انہوں نے قرضہ کسی کا نہیں دینا ہوتا. کیوں کہ کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں. اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ ہیں بھی کروڑوں پتی اور اگر پوچھیں تو قرضے بھی کروڑوں کے ان کے سر کے اوپر ہے. تو برکت ایک الگ چیز ہے. ہمیں ایک مرتبہ رشیا کی ایک ریاست میں جانے کا موقع ملا تو صاحب خانہ نے بکری ذبح کی اور اس کو انہوں نے بھون کے سامنے رکھا. بھونی ہوئی بکری جو ہوتی ہے ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہے چربی بھی ساتھ ہو تو عجیب ہوتی ہے. خیر جب کھانے کا وقت آیا تو ہم نے دیکھا کہ جن برتنوں میں انہوں نے وہ رکھا ہوا تھا نا گوشت وہ نیچے چربی پگھلی ہوئی تھی اور چربی ساتھ ہی لگی ہوئی تھی. تو ہم تو جی اس میں سے کھانے لگے بڑا دیکھ کے یہاں چربی نہیں یہاں چربی نہیں بڑا بچ کے سنبھل کے تھوڑا سا لیا کہ بھائی زیادہ کولیسٹرول نہ ہمارا اندر چلا جائے. ہمارے پاس ایک وہاں کے مقامی بڑے میاں آ کر بیٹھ گئے اور اللہ کی شان کہ انہوں نے آ کے کھانی ہی چربی شروع کر دی. وہ بڑے میاں ان کی بھویں بھی سفید اور ماشاءاللہ وہ چربی اٹھا رہے ہیں اور چربی اٹھا رہے ہیں. اب 4-5 منٹ تو برداشت کیا لیکن 4-5 منٹ کے بعد برداشت کرنا مشکل. ایک بندہ کھا ہی چربی رہا ہے اور لطف کی بات کہ پھر انہوں نے چمچ پکڑی اور چمچ بھری اس میں وہ جو پگھلی ہوئی چربی تھی اور پینی بھی شروع کر دی. یا اللہ اٹ بیکیم ٹو مچ. تو میں نے ان کی طرف دیکھا اور میں نے بڑے میاں سے تعارف کیا. میں نے کہا کہ بڑے میاں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں. میں نے کہا آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ کہنے لگے کہ میری عمر اس وقت تقریباً 82 سال ہو چکی ہے. میں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی میڈیسن کی گولی اپنے منہ میں نہیں ڈالی. اس کو کہتے ہیں صحت کی برکت کہ 82 سال عمر ہو جائے اور بندہ 82 سال میں ایک ٹیبلٹ بھی کبھی منہ میں نہ ڈال. کہتے ہیں کبھی میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہی نہیں پوری زندگی نہیں گیا. یہ صحت کی برکت کہلاتا. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ 90 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی. آخری عمر کے دنوں میں حضرت جب خط پڑھتے تھے تو اینک اتار کے پڑھتے تھے اس لیے کہ قریب کی نظر ٹھیک تھی دور کے لیے اینک ساتھ لگایا کرتے تھے. اور دور تو 40 سال کے بعد ایجنگ ایفیکٹ ہوتا ہی ہے. وہ تو ہر آپٹیشین کہے گا کہ 40 سال کے بعد ایجنگ ایفیکٹ کی وجہ سے دور کی نظر تو لگانی پڑتی. قریب کی نظر 90 سال میں اتنی تیز کہ خط جو ہے وہ اینک اتار کر پڑھا کرتے تھے. سنوائی اتنی تیز تھی سماعت کہ کمرے کے کونے میں کوئی وسپر کرتا تھا تو حضرت سن لیا کرتے تھے. اور اللہ کی شان کے 90 سال کی عمر میں تمام دانت حضرت کے بالکل ٹھیک تھے. ایک مرتبہ کھانا آیا تو میں نرم سی روٹی نہ ڈھونڈ کے حضرت کے آگے رکھنے لگا. پوچھنے لگے کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا حضرت میں کوئی نرم سی روٹی آپ کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں. تو میں میرے دانتوں کو کیا ہوا ہے دو مجھے کوئی کڑک روٹی. 90 سال کی عمر میں کڑک روٹی کھائے. اللہ کی شان. اور ایسی قوت اللہ نے دی تھی کہ ایک مرتبہ اس عاجز کے کندھے پہ دوسرا ہاتھ رکھا تو ماشاءاللہ لمبا کا تھا اور صحت تھی اور جسم تھا. تو جیسے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو میں تھوڑا سا نیچے ہوا تو میں کیا چوزے بنے پھرتے ہو. ہم واقعی اپنی جوانی میں ان کے سامنے چوزے تھے. اللہ نے ایسی صحت دی. اچھا آخری عمر میں شوگر کی بیماری ہو گئی. اب آپ کو پتہ ہے کہ جو شوگر کا مریض ہوتا ہے اس کو تو ہر 2-4 گھنٹے کے بعد یورینیشن کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن نہیں میرا اپنا واقعہ ہے جو خود ان کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آج مسجد میں باوضو نیریٹ کر رہا ہوں. رمضان شریف میں حضرت مری میں تھے اور وہاں پر جو مقامی امام تھے انہوں نے قاری حضرات بلائے ہوئے تھے. ایک رات وہاں قرات کی بڑی عجیب محفل ہوتی ہے. چن چن کے قراء کو وہ بلاتے ہیں. حضرت نے مغرب کے بعد کھانا کھایا اور وضو فرمایا اور وضو کرنے کے بعد مجھے فرمانے لگے کہ بھائی جلدی جانا ہے تاکہ پہلی صف میں جگہ مل سکے تو جلدی عشاء کے لیے جانا ہے. تو حضرت پہلے ہی آ کے بیٹھ گئے حالانکہ ابھی آدھا گھنٹہ نماز میں رہتا تھا. عشاء پڑھی پھر عشاء کے بعد تراویح ہوئی پھر تراویح پڑھنے کے بعد قرات شروع ہوئی. تو میرا خیال تھا شاید تراویح پڑھنے کے بعد حضرت جائیں گے وضو تازہ کریں گے. تو میں نے ذرا 1-2 دفعہ چہرے کی طرف دیکھا کہ جانے کی نیت نظر آتی ہے مگر نہیں. وہ تو پرسکون بیٹھے تھے. میں خاموش ہو گیا. اب قرات شروع ہوئی. ایک قاری نے قرآن پڑھا اور ہمارے حضرت تو قرآن کے عاشق تھے. وہ تو جب کوئی قرآن پڑھتا تھا حضرت تازہ دم ہو جاتے تھے. حضرت نے ان قراء کا قرآن سنا. اتنا پڑھنے والوں نے قرآن پڑھا کہ سحری کا وقت ختم ہونے میں 1 گھنٹہ باقی رہ گیا. تو اعلان ہوا مسجد میں کہ بھئی سب لوگوں کے لیے
اجتماعی سحری کا بندوبست مسجد میں کیا گیا ہے، اب 1 گھنٹہ رہ گیا، آپ لوگ اٹھیں اور اپنی سحری کھا۔ تو میں نے حضرت کی طرف دیکھا کہ بھئی اب تو کمرے میں جائیں گے وضو کرنے کے لیے، رات ہی گزر گئی۔ تو میں نے پوچھا حضرت وضو فرمائیں گے؟ تو میں اس کا مطلب تھا کہ نہیں کرنا، میں چپ ہو گیا۔ حضرت نے وہیں پر مسجد میں سحری کھائی۔ اب کھانا کھانے کے بعد تو نوجوان لوگوں کو جانا پڑتا ہے بیت الخلاء میں، تو جب کھانا کھا لیا تو پھر میں ذرا قریب ہوا، حضرت وضو تازہ فرمائیں گے؟ میری طرف دیکھ کے فرمایا میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے، یہ الفاظ کے میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے۔ خاموش ہو گیا۔ اب فجر کا وقت ہو گیا تو اس عاجز کا خیال تھا کہ بس حضرت فجر پڑھیں گے اور فوراً چلے جائیں۔ حضرت نے فجر کا سلام پھیرا اور ممبر کے اوپر آ کر بیٹھ گئے اور فرمان لگے قراء حضراتوں کہ ساری رات تم نے مجھے قرآن سنایا ہے، اب میں تمہیں قرآن سناؤں گا۔ اور حضرت کا درس قرآن تو عجیب ہوتا تھا، فجر کے بعد اس کو مس نہیں ہونے دیتے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ بھئی جیسے رمضان شریف میں مختلف مسجدوں میں تعلیم کی جاتی ہے 5 منٹ کی، 10 منٹ کی، 4 منٹ کی، تو اس طرح حضرت تھوڑا سا درس دے دیں گے، مگر حضرت تو سبحان اللہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں اور جذبے میں ایسے تھے کہ فرمایا تم سب علماء کو راہ مجھے ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس ایک آیت پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد اگلے مضمون کی دوسری آیت پڑھ رہے ہیں اور پھر تیسری آیت پڑھ رہے ہیں، پھر چوتھی آیت پڑھ رہے ہیں، آیتیں ہی آیتیں پڑھتے جا رہے۔ حضرات علماء حیران تھے کیا الہامی مضمون بیان ہو۔ لو جی حضرت نے اتنا لمبا بیان کیا کہ اشراق کا وقت ہو گیا، پھر سب نے اشراق کی نماز پڑھی اور حضرت اشراق کے بعد کمرے میں آئے اور آپ نے وضو تازہ کیا۔ 90 سال کی عمر، شوگر کا مریض، درمیان میں کھانا بھی کھایا اور مغرب کے بعد کے وضو سے حضرت نے اشراق کی نماز پڑھی۔ اس کو کہتے ہیں صحت کی برکت۔ یہ برکت عجیب چیز ہے، جس چیز میں برکت آ جائے اللہ اس چیز میں بندے کو پرسکون کر دیتے ہیں۔ اب اگلا کوسچن ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ برکت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ تو چند اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے، ذرا توجہ سے سن لیجئے تاکہ بات کو مکمل کریں۔ ان میں سب سے پہلے ہے تقوی بھری زندگی گزارنا، گناہوں سے بچنا، نیکوکاری کی زندگی گزارنا، معصیت سے خالی زندگی گزارنا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ احتیاط والی زندگی، ہماری زبان میں کہتے ہیں نا ٹو بی آن دی سیف سائڈ، انگلش میں کہتے ہیں اور یہ ٹو بی آن دی سیف سائڈ۔ تو شریعت کے دائرے میں ٹو بی آن دی سیف سائڈ رہ کر زندگی گزارنا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، ہم آسمان سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دے، تو اس سے برکت آتی ہے۔ تو سب سے پہلا کام گناہوں سے بچنا، نیکی کی زندگی اختیار کرنا، اس سے انسان کی زندگی میں برکتیں آ جاتی ہیں۔ دوسری چیز اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا۔ کیوں؟ اللہ کی ذات بھی برکت والی اور اللہ کا نام بھی برکت والا۔ دلیل قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ملک، تو ذات بھی برکت والی ہوئی۔ اور پھر فرمایا تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تیرے رب کا، تو ذات بھی برکت والی اور اس کا نام بھی برکت والا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک تو اللہ کا ذکر کثرت سے کریں تاکہ زندگی میں برکت آئے، اور دوسرا یہ کہ ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اسم جو لفظ ہے نا، اس کے کئی معنی ہیں عربوں میں۔ ایک اس کا معنی ہے نام، تو بسم اللہ کا معنی بنے گا اللہ کے نام کے ساتھ۔ اب یہ ترجمہ اکثر ہم پڑھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں، لیکن اسم کا ایک اور بھی معنی ہے عربوں میں، وہ ہے برکت۔ تو اگر وہ معنی لیں تو بسم اللہ کا ترجمہ بنے گا اللہ کی برکت کے ساتھ۔ اور اب مجھے یاد آتا ہے کہ ہماری نانی دادی جو بوڑھی عورتیں تھی نا، وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ دی برکت نال، اللہ دی برکت نال، یعنی کسی نے ان کو بسم اللہ کا ترجمہ سکھایا تھا، تو اٹھتے بیٹھتے اللہ کی برکت کے نال، ساتھ یہ کہ اللہ کی برکت۔ تو بسم اللہ کو کثرت سے پڑھنا، گاڑی کا دروازہ کھولیں تو بسم اللہ پڑھ کے، چابی لگائیں تو بسم اللہ پڑھ کے، سٹارٹ کریں بسم اللہ پڑھ کے، کوئی بھی اچھا کام بسم اللہ پڑھتے رہیں۔ جس کام پر بسم اللہ پڑھیں گے اللہ اس کام میں برکتیں داخل کر دیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ میرا نام برکت والا ہے اور جس کام میں میرے نام کو پڑھا جائے گا میں اس کام میں برکتوں کو شامل فرما دوں گا۔ تو بسم اللہ ہم اپنی زندگیوں میں نہیں پڑھتے زیادہ۔ آپ غور کریں، ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اس کی برکت سے فائدہ نہیں۔ ہمیں نہ تعویذوں والوں کے پیچھے بھاگنا پڑے گا، نہ عملیات والوں کے پیچھے بھاگنا پڑے گا، نہ کسی اور کے پیچھے جانا پڑے گا۔ ایک
ایک بسم اللہ کی اپنی زندگی میں کثرت شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں برکتیں عطا فرما۔ آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھیے، سبحان اللہ، کیا برکتوں کا سمندر ہمارے پاس ہے اور ہم ادھر ادھر بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ انسان دریا کے کنارے ہو اور پیاسا مر رہا ہو، تو ایک تقوی سے برکت آتی ہے اور دوسری اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نام سے، بسم اللہ کو مختلف اوقات میں کاموں سے پہلے پڑھنے سے انسان کے عملوں میں، کاموں میں برکت آ جاتی ہے۔ اور تیسری چیز کہ انسان کی دعا، اس سے بھی زندگی میں برکت آ جاتی ہے۔ دعا سے برکت، جی خود دعا کریں، ماں باپ سے دعا کروائیں، پیر استاد سے دعا کروائیں، دعائیں لیں، دیکھیں برکتیں کیسے آتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے دعا کروانا اور ایک ہوتا ہے دعا لینا، ان میں فرق ہے۔ آج ہم سب لوگ دعائیں کرواتے پھرتے ہیں، اور دعائیں لینا یہ ہوتا ہے کہ انسان اتنا اچھا بنے، نیک بنے کہ اس کا چہرہ دیکھ کے ماں باپ کے دل سے دعا نکلے، پیر استاد کے دل سے دعا نکلے، دوست کے دل سے دعا نکلے، یہ ہوتا ہے دعائیں لینا۔ بیوی بچوں کے دل سے دعا نکلے، کیا ہم ایسے ہیں کہ ہمیں دیکھ کے کسی کے دل سے دعا نکلے؟ بھوک تو نکلتی ہوگی جو ہم ستاتے ہیں بیوی کو یا ستاتے ہیں بچوں کو یا اپنے ساتھیوں کو، تو ہمیں دیکھ کے لوگوں کے دل سے بھوک تو نکلتی ہوگی کہ اس نے ہمارے ساتھ کتنا برا کیا۔ کاش کہ ہم دعائیں لینے والے بنے، دعا سے برکت۔ ذرا سنیے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں باتیں آپ کی سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے دعا دی، ایسی دعا ملی کہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں بات سنتا تھا، مجھے بات بھولتی ہی نہیں تھی۔ انس رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کی خدمت کی 10 سال۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا دے دی، اے اللہ اس کے رزق میں، عمر میں، اولاد میں برکت عطا فرما۔ فرماتے ہیں اللہ نے میرے رزق میں اتنی برکت دی کہ لوگوں کے پھلوں کا باغ تھا تو سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا تھا، اور میرا پھلوں کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ اتنی میری آمدنی تھی کہ میں لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے سونے کی ڈلیوں کو توڑا کرتا تھا۔ ذرا غور کیجئے، لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے سونے کی ڈلی کو توڑا، تو ڈلی کتنی ہوتی ہوگی؟ تولوں میں تو نہیں نہ ہوگی، تو کلوز میں ہی لگتا ہوگی کہ جو لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے توڑتے تھے۔ اتنا سونا اللہ نے دیا، مال اتنا دیا، برکت اللہ نے۔ فرماتے ہیں کہ تجھے کسی نے کچھ کر دیا ہے، اور اس عورت کے ذہن میں سٹوری پہلے سے بنی بنائی ہوتی ہے، میری پھوپھو نے کچھ کر دیا، خالہ نے کچھ کر دیا، میری بہن نے کچھ کر دیا، بس پھر وہ خیالی دشمن بنا کر اس کے ساتھ نفرت کرنا شروع کرتی ہیں، حتیٰ کہ بہن بھائی کے گھر کا نہ پانی پیتی ہیں نہ کوئی چیز کھاتی ہیں، قطع رحمی کی مرتکب ہوتی ہیں۔ جنات کا اثر، جادو کا اثر، آسیب کا اثر اتنا زیادہ اس کو مانتی ہیں کہ یوں نظر آتا ہے کہ جیسے اللہ کی خدائی کے اندر کوئی اور بھی بیٹھا اپنی خدائی چلا رہا ہے۔ وہ جی ہمارا کاروبار کسی نے باندھ دیا ہے۔ کتنی بے وقوفی والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو رزق دینا چاہیں، ساری دنیا مل جائے اس رزق کو بند نہیں کر سکی۔ اللہ تعالیٰ رزق نہ دینا چاہیں، ساری دنیا مل جائے اس بندے کو رزق دے نہیں سکی۔ اللہ رب العزت قادر مطلق ہیں۔ تو یہ عقیدہ بنا لینا کسی نے جی ہمارا کاروبار باندھ دیا ہے، کس قدر واہیات بات ہے۔ ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے ان باتوں سے۔ اس لیے ایسے عقیدے دل میں رکھ کے اور ایسی باتیں دل میں رکھ کے اپنا ایمان گنوا بیٹھتی ہیں۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے عاملوں کے پاس جانے سے توبہ کریں، جتنی مرضی پریشان ہو یہی سوچا کریں کہ یا تو یہ میرے عملوں کا نتیجہ ہے یا میرے رب کی طرف سے امتحان ہے۔ بس ان دونوں صورتوں میں مجھے توبہ استغفار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مغیر الاحوال ہیں، تو میرے حالات کو خود ہی ٹھیک کر دیں گے۔ تو اپنے عقیدے کو خراب کر بیٹھتی ہیں، یہ ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے۔ اور پھر اس کی وجہ سے پتہ تو ہوتا نہیں کہ کس نے کیا کیا، لہذا قریبی رشتہ داروں کے بارے میں دل میں کینہ رکھتی ہیں کہ فلاں نے کچھ کر دیا ہوگا، اور یوں قطع رحمی کی مرتکب ہوتی ہیں۔ ایک عورت نے ایک مرتبہ فون پر پوچھا، میری یہ پریشانی وہ پریشانی، مجھے لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ میں نے کہا ہاں مجھے بھی لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ تو بڑی خوش ہو گئی کہ حضرت جی نے میری بات کی تصدیق کر دی۔ میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے نفس نے کچھ کر دیا ہے۔ اب جب بات شروع کی کہ یہ انسان کے اپنے گناہوں کا وبال ہوتا ہے، قرآن عظیم الشان اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ما اصابکم من مصیبۃ
मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो तुम्हें मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है। अब उसका दिमाग साफ हुआ, कहने लगी जी मैं तो लोगों से दुश्मनी दिल में लेके फिर रही थी, आपने मुझे समझा दिया कि असल दुश्मन तो मेरा अपना नफ्स है जो मुझे गुनाह करवाता है। तो एक बुनियादी वजह जादू टोना, तावीज़, जिन्नात के पीछे लग के इस किस्म के उल्टे सीधे फैसले दिल में रख लेना और ख्याली तौर पर लोगों से कीना रखना और उनकी दुश्मनी दिल में रखना। एक वजह ये भी है कि हालात से परेशान होके मज़ारात पे जाती हैं और वहां जाकर बहुत शिरकिया अमल करती हैं। ये चीज भी औरतों के जहन्नम में जाने का सबब बनती है। नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि औरतें इतनी जहन्नम में क्यों जाएंगी? नबी अलैहिस्सलाम ने दो बातें बताई। फरमाया एक तो लानत मलामत बहुत करती हैं और वाकई छोटी छोटी बात पे कोई न कोई ऐब जो कर लेती हैं। और रह गई बात खानून की, वो तो जितना अच्छा इनके साथ रहने की कोशिश करे, बस एक दफा थोड़ी ऊंच नीच हो जाए उसके सब किए किराए पे पानी फेर देती हैं। मैंने तो आपके घर में आके कभी कुछ खैर देखी ही नहीं, आपने तो मुझे सारी जिंदगी सता के रखा। वो मोहब्बत के लम्हात, वो खुशियों के लम्हात, वो सब भूल जाती हैं, पानी फेर देती हैं। ये जो है ना खानून की नाशुक्री, ये तो बहुत औरतों में होती है। भाई जितनी गलती हो उतना ही किसी को बुरा समझना चाहिए। एक गलती पर उसके सब अच्छाइयों को तो बुराइयां नहीं बना देना चाहिए। और जब इनको समझाया जाए तो आगे से जो हमने तो जी नाज में ये बात कर दी थी, भाई कर तो दी थी ना, जुबान से बात निकल तो गई थी, नामे अमाल में लिखी तो गई थी ना। अब फरिश्तों ने ये थोड़ा लिखना है कि इसने नाज में ये बात कर दी। और फिर कभी कभी पता क्या जवाब देती है, और जी मैंने तो ऊपर ऊपर से बात की थी। ये ऊपर ऊपर की बात हमें आज तक समझ में नहीं आई। भाई जब आपकी जुबान से अल्फाज निकले खामिद की नाशुक्री के, तो ऊपर ऊपर से बात का क्या मतलब? ये सब शैतान के बहकावे हैं। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो इंसान के किए हुए अमलों को जाया करते। ये जो नेमत की नाशुक्री होती है, इसकी वजह से अल्लाह ताला बंदे को नेमतों से महरूम फरमा देते हैं। इसलिए हदीस पाक में औरत को नाकिसातुल अक्ल कहा गया है कि औरतें अकल की नाकिस होती हैं। अब ये जो अकल की नाकिस कहा गया, इसका क्या माना? इसका माना ये नहीं होता कि ये बेवकूफ होती हैं, अकली एतबार से इनमें समझ नहीं होती। ना ना ना, औरतें इतनी अक्लमंद और समझदार होती हैं कि अच्छे भले बंदे की सिटी को गुम कर देती हैं, टिकनी का नाच नचा देती हैं बंदे को। आमतौर पर हमने देखा कि बच्चियों के रिजल्ट में उनके नंबर ज्यादा होते हैं बनिस्बत बच्चों के। तो फिर इनको क्यों नाकिसातुल अक्ल कहा गया? तो इस राज को समझने की जरूरत है। नाकिसातुल अक्ल इसलिए कहा गया कि इनके जज्बात इनकी अकल पर गालिब आ जाते हैं। लिहाजा जिससे मोहब्बत करती है इतना चाहेगी कि जी करेगा कि सारी दुनिया के लोग मर जाएं और गलियों में बस ये चले। और अगर किसी से नफरत करेंगी जरा सी बात पे, तो जी चाहेगा ये जमीन के ऊपर क्यों है, अभी जमीन खुल जाए और ये जमीन के नीचे चला जाए। इस कदर इनके अंदर शिद्दत होती है और ये शिद्दत इनके अकल को नाकिस कर देती है। ये फैसले अच्छे नहीं करती फिर। चुनाचे हमने कई मर्तबा ये तजर्बा किया, अच्छे खानदान की लिखी पढ़ी लड़की अब किसी बदकार किस्म के लड़के ने उसके साथ ताल्लुक जोड़ लिया। न वो लड़का किसी अच्छे खानदान से है, न वो कोई काम करता है, न उसकी तालीम है, न कोई उसकी पर्सनैलिटी है, कोई जोड़ नहीं बनता दोनों का। माँ बाप समझा समझा के थक जाते हैं, कहती है नहीं मैंने तो उसी से शादी करनी है। अब उसको जितना मर्जी समझाएं कि भाई उसके पास न घर है, न दर है, न नौकरी, कहां से खाएगा तुम्हें खिलाएगा, सपोर्ट कैसे करेगा तुम्हें, कहती है बस मैं गुजारा कर लूंगी। तो ये जज्बात इनके ऊपर इतने गालिब आ जाते हैं कि ये फैसले गलत कर जाती हैं। जरा सी बात पे खामिद को कहेंगी हाँ मुझे आप छोड़ दो, तो ये जो बेवकूफी के फैसले कर देती है ना जज्बात में आके, शरीयत ने कहा कि ये नाकिसातुल अक्ल होती। इसलिए तो शरीयत ने तलाक का हक मर्द को दिया। अगर बिलफर्ज व तकदीर तलाक का हक औरत को दिया जाता
تو ماشاءاللہ ایک دن میں 25-30 طلاقیں تو ہر مرد کو ہو جاتی. اس لیے شریعت نے کہا کہ ہن ناقصات العقل و دین اور عقل کی ناقص ہوتی ہیں. تو جذباتی فیصلے نہیں کرنے چاہیے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے. خاوند کے گھر میں جتنی تکلیف ہے اس کو اتنا ہی رکھیں، اور جو اس گھر میں اچھائیاں ہیں ان اچھائیوں کو برائیاں نہ بنائیں. پھر یہ کہ جب ان کی طبیعت غصے میں ہو تو ذرا سی بات پہ لڑائی جھگڑا کر لیتی ہے. لڑنا جھگڑنا دنیا کا سب سے آسان کام. دو پڑوس میں تھی، جب فارغ ہوتی تھی کام سے تو پھر دیوار سے ایک دوسرے کو دیکھتی تھی. ایک کہتی تھی آپ پڑوسن لڑیں، وہ کہتی تھی لڑے میری جوتی، یہ کہتی تھی جوتی لگے تیرے سر پہ. نہیں شروع ہو جاتی تھی دونوں کی. تو لڑائی جھگڑا کرنا کون سا مشکل ہے؟ تو یہ چیز اللہ رب العزت کے ہاں پھر عورت کا درجہ گرا دیتی ہے. ساس کے ساتھ جھگڑا بنا لیتی ہیں، نند کے ساتھ جھگڑا بنا لیتی ہیں. سگی ماں تھپڑ بھی لگا دے تو چپ کر جائیں گی، اور اگر ساس صحیح بات میں اصلاح کی خاطر بتا بھی دے تو تیری ہر وقت روک ٹوکی کرتی رہتی ہے. تو یہ چیز ان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے. ایک چیز یہ بھی ہے کہ عورتوں میں فجر کی نماز کا قضا ہونا یہ عادت بہت عام ہے. حتیٰ کہ نمازی عورتیں، دیندار عورتیں بھی فجر کی نماز قضا کر بیٹھتی ہیں، سوتی رہتی ہیں. اور جب بات کرو تو بچوں کے بہانے، گھر کے کام کاج کے بہانے میں تھکی ہوئی تھی، آنکھ نہیں کھلتی. خامد کے بھئی آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، آگے سے پھر یہ نہیں کہیں گی کہ غلطی ہوئی نہیں، آپ کی بہن بڑی نمازیں پڑھتی ہے. اسی طرح بعض عورتیں زکوٰۃ کے معاملے میں غفلت کرتی ہیں. سونے پہننے کا شوق تو اتنا ہوتا ہے کہ کام کاج کرتے ہوئے کہیں گی کہ مجھ سے تو آدھا کلو وزن میں اٹھایا جاتا، اور سونے کی باری آئے گی تو کہے گی 10 کلو سونا میرے سر پہ لاد دو. عورت تو کہے نا کہ ہم آپ کے جسم میں کیل ٹھوکیں گے، پوچھے گی کیوں؟ کہیں سونے کے آئیں گے، کہتی کہ جلدی کیوں نہیں کرتے؟ تو محبت سونے کی اتنی، لیکن زکوٰۃ دیتے وقت چونکہ نقد پیسے نہیں ہوتے، کہتی ہیں جی ہم کیسے زکوٰۃ دیں؟ تو زکوٰۃ کے اندر غفلت کرنا جہنم میں جانے کا سبب. اب جن عورتوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے ان کو قربانی بھی کرنی ہوتی ہے، لیکن قربانی کے موقع پر اپنی طرف سے جانور کو قربان کروانا اس میں غفلت کرتی ہیں. پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ غسل جنابت میں تاخیر کرتی ہیں. رات کو اگر ان پر نہانا فرض ہو گیا تو فجر کی نماز گئی، بہانہ کریں گی اور یہ سب گھر والوں کے سامنے میں کیسے نہا سکتی ہوں؟ بھائی فرض ہے، اللہ کا حکم ہے. فجر کی نماز کو اس قدر کیوں تم ہلکا سمجھ رہی ہو؟ اپنی مرضی ہوتی ہے تو آدھی رات کو اٹھ کے نہائیں گی، لیکن شریعت کا حکم اس میں تاخیر. اور پھر ان کو حیض، نفاس اور استحاضہ کے مسائل کا پورا پتہ بھی نہیں ہوتا، نہ پڑھتی ہیں نہ سیکھتی ہیں. حالانکہ اس میں بہت باریکیاں ہیں اور اس کو سیکھنا چاہیے. ہمیں تجربہ اس طرح سے ہوا کہ ایک مرتبہ گھر والوں نے یہ بات بتائی کہ آج ایک بچی جو ایم اے پڑھ رہی تھی مدرسے میں آئی اور کہنے لگی جی کہ میری امی میری شادی کرنا چاہتی ہے، تو میں اس لیے آئی ہوں کہ میں آپ سے غسل کے فرائض مسائل سیکھوں. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ عمر تو آپ کی ماشاءاللہ 23-24 سال لگتی ہے. کہنے لگی ہاں 23 سال عمر ہے. تو بھائی آپ تو 16 سال میں جوان ہوئی ہوں گی، تو آخر ہر مہینے غسل کرنا ہوتا ہوگا؟ کہنے لگی نہیں. اب سوچئے 16 سال کی عمر میں یہ بچی جوان ہوئی اور 23 سال کی عمر پہنچنے تک ایم اے تو پڑھ لیا، لیکن اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہر مہینے جو ایام کے بعد انسان کو غسل کرنا ہوتا ہے وہ فرض غسل ہوتا ہے. کہتے ہیں جی غسل کی تو اب ضرورت پیش آئے گی چونکہ شادی اب ہو رہی ہے. اس کا مطلب اس میں 7 سال ناپاکی کے اندر گزارے. پھر کئی مرتبہ ان کو شوق ہوتا ہے نیل پالش لگانے کا، جتنا مرضی منع کر لو لیپ لگاتی ہیں. حالانکہ نیل پالش کے لگانے سے نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے، وہ تیز چڑھ جاتی ہے. لیکن یہ نیل پالش لگا کے پھرتی رہیں گی اور اسی طرح بے وضو نمازیں بھی پڑھتی رہیں گی. شریعت آپ کی مرضی کے مطابق بدل تھوڑا جائے گی، خود بدلتی نہیں، شریعت کو بدلنے کی کوشش کرتی ہے. کئی عورتوں کو لپسٹک لگانے کی بہت شوق ہوتا ہے. ویسے یہ بات ہے کہ جب لگاتی ہے تو محسوس ایسے ہی ہوتا ہے کہ شیرنی کسی کا خون پی کے آئی ہے. اب لپسٹک کے اوپر وضو نہیں ہوتا مگر نہیں مانے گی اور جی میں اس کو صاف کر دوں گی. عالمہ بچیاں یہ جواب دیتی ہیں اور موقع پہ صاف ہی نہیں ہوتی. تقریبات میں جاتی ہیں، نماز قضا
اب چونکہ بنی سوری ہوئی ہے، چہرے پہ لیپ لگایا ہوا ہے، ڈسٹمپر کیا ہوا ہے، تو اب یہ وہاں جا کے اگر منہ دھو لیں گی تو حقیقت تو کھل جائے گی۔ لہذا دیندار عورتیں جو نمازی ہوتی ہیں وہ شادی بیاہ کی تقریبات میں وہ بھی نمازیں قضا کر گئے، تو پھر یہ تو تماشا بن گیا نا۔ چاہیے تھا کہ پہلے وضو کرتی، بعد میں پھر اپنی تیاری کرتی اور اس وضو کے ساتھ جہاں بھی ہوتی نماز کا اہتمام کرتی۔ ایک غفلت پردے کے اندر، غیر مردوں سے تو بھی پردہ کر جاتی ہیں، رشتہ دار غیر محرم جو ہوتے ہیں ان سے بالکل پردہ نہیں کرتی، اور شادی بیاہ کے موقع پہ تو پھر دیندار پردہ دار عورتیں بھی پردے کو ایک طرف کر دے۔ پاکی ناپاکی کی طرف اتنا دھیان نہیں ہوتا، بچہ ہے اب اس کے کپڑے، اپنے کپڑے، کوئی چیز دھو رہی ہے اور چھینٹے اپنی شلوار پہ پڑ رہے ہیں اور پرواہی نہیں۔ بھئی یہ جو چھینٹے نیچے سے پھر کپڑوں پہ پڑے یہ پاک نہیں ہوتا پانی، نہیں، بس عادت ہوتی ہے۔ جہاں دو چار عورتیں اکٹھی ہوئیں بس وہاں غیبت شروع ہوئی۔ ضرورت ہی کیا ہے کسی کی بات کرنے کی، مگر رہ نہیں سکتی۔ وہ کسی بادشاہ نے کہا تھا کہ جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا میں اسے انعام دوں گا۔ لوگوں نے بہت باندھ کے جھوٹ بولے۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی میں نے دیکھا ایک جگہ 100 عورتیں بیٹھی تھیں اور بالکل خاموش تھی، تو اس نے کہا کہ اس کو انعام دینا چاہیے کہ سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے۔ اتنا جلدی انفارمیشن پاس آن کرتی ہیں کہ ایک منٹ کے لیے دوسری عورت کو ملے گی نا تو اس کو اپنے خاوند کے بارے میں، ساس کے بارے میں، گھر کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دیں گی، اور پیٹ میں کیا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی بتا۔ اب یہ جو شکایتیں بیٹھ کے کرتی ہیں محفلوں میں، اللہ رب العزت کو ناپسند۔ اگر آپ صبر کر لیتی آپ کو اجر ملتا۔ آپ نے مخلوق کے سامنے شکایتیں کی، اب اس سے آپ کا عمل بھی ضائع ہوا اور الٹا گناہ بھی لکھا گیا۔ پھر اگر